السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپفلی سارے اسٹوڈنٹس بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ای جی 503 انٹروڈکشن ٹو انگلش لینگویج ٹیچنگ کی جی ڈی بی کا کوسچن آیا ہوا تھا. اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کا سلوشن دیکھ لیتے ہیں. کوسچن ہے: ایز اے اسٹوڈنٹ آف ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، ہاؤ ایٹیٹیوڈ اینڈ موٹیویشن ہیلپ یو ان لرننگ دا انگلش لینگویج. ٹھیک ہے جی. کانٹیکس ہمیں دیا ہوا ہے اپنی ہی یونیورسٹی ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کا، کہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان میں انگلش لینگویج کی لرننگ کے لیے کیسے ایٹیٹیوڈ اینڈ موٹیویشن نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا. ٹھیک ہے، اس کو لرن کرنے کے لیے. تو سولوشن سٹارٹ کریں گے. ہمیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ انٹروڈکشن دیا ہوا ہے کہ کیسے ہمارے یعنی کہ ایز این انڈیویجول ایٹیٹیوڈ اینڈ موٹیویشن نے جو ہے کروشل رول پلے کیا ہے ہماری انگلش لینگویج کی لرننگ میں، اور اپنے ایٹیٹیوڈ اور اس کو موٹیویشن کو لے کر کیا کیا افیکٹس آئے تھے میری لینگویج لرننگ کی ایکسپیرینس کے دوران. تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ انٹروڈکشن دیا ہے پیراگراف میں. اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو لے کے ڈسکس کیا ہے کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنے سے کیا کیا ہیلپ ہوئی لینگویج کی لرننگ کے لیے. اس کے سارے پوائنٹس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینشنڈ ہیں. ساتھ ساتھ میں ویڈیو کو پلے کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اس پہ نظر ڈالنے کے لیے. تو یہاں پہ جو ہمارا کوسچن تھا اس کو ہی صحیح لاجیکل آرگومنٹیشن کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو جائے. تو پہلے پیراگراف کی بات چیت ہو رہی تھی کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے کیسے چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے ہیلپ فل ہوا ہے اور کیسے اس سے مدد ملی ہے ڈیفیکلٹیز کو کنٹرول کرنے میں. ٹھیک ہے جی. اور جیسے کہ لینگویج لرننگ کے دوران بہت سے بیریئرز ہوتے ہیں، تو ان بیریئرز کو کر کے کور کر کے ہی ان آبسٹیکل سے نکل کر ان کو سامنا کر کے کیسے لینگویج لرننگ کا جو مسئلہ ہے وہ ختم کیا جائے. کیونکہ جو ہمارا سوسائٹی ہے اس میں یہ لینگویج لرننگ کا سیکنڈ لینگویج لرننگ جو ہے وہ بہت ایشو ہے. سیکنڈ اس سے نیکسٹ پیراگراف میں پھر ہم نے اپنی موٹیویشن کے پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ موٹیویشن نے کیسے موونگ فارورڈ میں ہیلپ کی ہے. کیونکہ موٹیویشن ایک ایسی چیز ہے جو اپنی آئیڈینٹی جو ہے اس کو بھی مینٹین کرنے میں مدد دیتی ہے. پھر جب آپ نے اکیڈمک پروفیشنلی اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے لینگویج لرننگ کرنی ہو تو اس کا مزید محنت کی اور اس کی ضرورت ہوتی ہے، موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ پہلے انسان اپنے لیے گول سیٹ کرتا ہے اور پھر اس پر کام کرتا ہے. اور اسی طرح ہم اپنے جرنی یہاں پر بیان کی ہوئی ہے اس پیراگراف میں. فردر مور تھرڈ پیراگراف میں ایز یو کین سی کہ ایز این انٹرنسنک موٹیویشن پوائنٹ کو ایکسپلین کیا گیا ہے. جو ہماری اندرونی موٹیویشن ہوتی ہے، متحرک کرتی ہے ہمیں، وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ ہماری صرف اور صرف جینیون انٹرسٹ سے ہوتی ہے، خواہ ہو وہ ہمیں کسی بھی وجہ سے ہو، لیکن وہ ہمارا ذاتی انٹرسٹ ہوتا ہے. کوئی بھی بیرونی چیز سے اس کا سروکار نہیں ہوتا. تو جب بھی ہم کوئی چیز لرن کرتے ہیں تو اس میں ہماری انٹرسٹنگ موٹیویشن کا ہونا ضروری ہے، تب ہم اس کو شوق سے کرتے ہیں. جیسے کہ اب انگلش لینگویج لرننگ میں جیسے اگر آپ کا انٹرسٹ ہو انگلش لٹریچر میں، یا پھر اس میں اور چیزیں ہیلپ کر سکتی ہیں، واچنگ موویز، لسننگ ٹو میوزک اینڈ کنورسیشن میں بزی رہنا یا انگیج رہنا، تو اس سے بھی بہت ہیلپ فل رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے یہاں پہ اس کو بیان کر لیا ہے نیکسٹ پیراگراف میں. تھرڈلی کانٹیکس وائل اسٹڈیئنگ ان ورچوئل یونیورسٹی، ہم نے ایڈوانٹیج اپنا یہاں پہ یوز کیا ہے ریسورسز کا، آن لائن کورسز کا، لینگویج کی لیبس کا، اور انٹریکٹیو فورمز کا. جیسے یہاں پہ ہمیں مختلف فورمز دیے جاتے ہیں جہاں پر ہم اپنی کوئریز وغیرہ دے سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بھی بہت ہیلپ ملتی ہے، اور تھرو آؤٹ سارا میڈیم ہی انگلش لینگویج کا ہے تو اس سے بھی بہت ہیلپ ملتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور فائنلی اس کو ہم نے اپنے کنکلوژن کے پیراگراف میں کلوز کر دیا ہے اپنے ٹاپک کو. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہماری آج کی جی ڈی بی تھی. ہوپ فلی آپ کو ریلیٹیو لگی ہوگی. اینڈ دیٹس اٹ. جوائن our چینل اینڈ لائک our ویڈیو if you like. اللہ حافظ اینڈ گڈ لک.